والے ہیں وہ حضرت سیدنا امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ کتاب یا رسالہ کہہ لیں، اس کے دروس کا آج آغاز ہونے جا رہا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہم سب نے سنا ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ویسے تو نام محمد امین ہے، ٹھیک ہے، ویسے ان کو ابن عابدین بھی کہا جاتا ہے، ابن عابدین شامی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک منظومہ تصنیف فرمایا، منظومہ آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ منظومہ کس کو کہتے ہیں۔ منظومہ جو ہے وہ نظم سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، نظم سے نکلا ہے یہ، اور اس منظومے کا جو نام ہے وہ ہے عقود رسم المفتی، عقود رسم المفتی، ٹھیک ہے، یہ اس منظومے کا نام ہے۔ منظومہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی مضمون کو نظم کی شکل میں لکھنا۔ اس میں مفعول کا صیغہ ہے یہ منظومہ، واحد مؤنث اس میں مفعول میں جو آتا ہے، تو یعنی نظم کی صورت میں لکھی گئی کوئی تحریر تو منظومہ کہا جاتا ہے۔ اس کا نام عقود رسم المفتی رکھا گیا ہے۔ عقود جو ہے وہ عقد کی جمع ہے، ٹھیک ہے، رسم طریقے کو کہتے ہیں، طریقہ، ٹھیک ہے، رستہ، انداز، اور مفتی فتویٰ دینے والا، ٹھیک ہے، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ عقد عقد کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے بندھن، کوئی چیز باندھا گیا ہو، یا جو ہے وہ ہار کو بھی کہتے ہیں، موتیوں کا جو ہار ہوتا ہے۔ تو بہرحال فتویٰ دینے والے کے جو انداز، طریقے اور رستے ہوتے ہیں، ان کا ایک خوبصورت سا ہار عقود رسم المفتی کہلاتا ہے۔ تو علامہ شامی علیہ الرحمہ نے ایک نظم لکھی۔ اچھا، نظم جو ہے یہ بھی بہت خوبصورت انداز میں لکھا جاتا ہے۔ آپ نے جیسے اشعار پڑھے ہوں گے اردو میں، یا عربی کے جو اشعار ہیں وہ آپ نے پڑھے ہوں گے، تو نظم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک مصرع لکھتے ہیں، پھر دوسرا مصرع،
پھر تیسرا مصرع، چوتھا مصرع، ٹھیک ہے، دو مصرے مل کر جو ہے وہ ایک شعر بن جاتے ہیں، یوں کر کے آپ مصرے لکھتے ہیں، اور یہ پورا ایک نظم کی صورت یا غزل اس کو اردو میں کہا جاتا ہے، اردو میں غزل ہوتا ہے، عربی میں قصیدے ہوتے ہیں، یہ آپ نے پڑھے ہوں گے، تو اس طرح سے کر کے ان کو لکھا جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف اکابرین کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ وہ علم کی باتیں، علم کی چیزوں کو نظم کی صورت میں بھی تحریر و تصنیف فرمایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نثر کے مقابلے میں نظم کا اثر طبیعت انسانی پر، ذوق انسانی پر زیادہ پڑتا ہے، اسی لیے عموماً جو شعراء ہیں یا ادباء ہیں، انہوں نے اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرنے کے لیے نظم کا سہارا لیا بمقابلہ نثر کے، ٹھیک ہے۔ اردو میں جو ہے وہ دو اصناف شاعری میں استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے نظم ہے اور غزل ہے، ٹھیک ہے، نظم ہے، غزل ہے اور قصیدہ ہے، یہ آپ نے سنے ہوں گے۔ لیکن یہ اردو میں ان کو الگ الگ یوں کر کے لکھا گیا ہے۔ عربی میں سیدھی سیدھی جو تقسیم ہوتی ہے نا کلام کی، وہ یوں ہوتی ہے کہ یا تو نثر ہے یا پھر وہ نظم ہے، ٹھیک ہے۔ نظم میں پھر وہ سب کچھ شامل کر دیتے ہیں، قصیدہ، ہجو، مدح، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ اس میں بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے عربی طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ قصیدہ بھی آتا ہے، ہجو آتا ہے، اور اسی طرح سے مداح بھی آتا ہے، اور مدح کو ویسے یہ شمار نہیں کرتے۔ پھر مرثیہ جو ہے وہ ایک بہت جو ہے وہ بڑی صنف ہے شاعری کی، تو یہ جو ہے وہ ایک کیٹیگری۔ تو نظم جو ہے وہ نثر کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو نظم کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، نظم زیادہ مؤثر ہوتا ہے بمقابلہ نثر کے۔ نثر سیدھا سیدھا کلام چل رہا ہوتا ہے، اب جسے نثر کہنا نہیں آتا وہ الگ بات ہے، ورنہ نثر کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے۔ تو ہمارے علماء کیا کیا کرتے تھے کہ نظم کی صورت میں بہت ساری چیزیں لکھا کرتے تھے۔ تو اگر آپ بہت سارے متون منظومہ کو دیکھیں، یعنی منظوم انداز میں جو متون لکھے گئے ہیں، علم تجوید میں، علم قراءت میں ایک مشہور جو ہے وہ متن ہے، جس کو جو ہے وہ المقدمۃ الجزریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ منظوم جو ہے وہ شکل میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے متون ہیں فقہ میں اور جو ہے وہ دیگر علوم کے اندر، ٹھیک ہے، اب وہ متن کی نظم کی شکل میں آتے ہیں۔ علم کلام میں ہے قصیدہ بدر العمالی، آپ نے نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ یہ بھی قصیدہ ہے، علم کلام پر مشتمل ہے، اس طرح کے اور بھی آپ کو ملیں گے۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسم المفتی میں، یعنی اصول افتاء کے اندر، رسم الافتاء کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک منظومہ یعنی ایک نظم لکھی جس کا نام عقود رسم المفتی رکھا۔ پھر علامہ شامی علیہ الرحمہ نے خود ہی اپنی اس نظم کی شرح بھی لکھی، اور اس شرح کا نام ویسے جو ہے وہ ہے شرح المنظومہ عقود رسم المفتی، کہ اس منظومے کی شرح جس کا نام عقود رسم المفتی ہے۔ تو اصل میں عقود رسم المفتی اس منظومے یعنی نظم کا نام ہے، اور جو اس کی شرح ہے اس کو کہا جاتا ہے شرح المنظومہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال آتا ہے اکثر نا امتحانات میں کہ جو کتاب ہے وہ شرح المنظومہ ہے یا منظومہ ہے، عقود رسم المفتی شرح کا نام ہے یا منظومہ کا نام ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ عقود رسم المفتی یہ منظومے کا نام ہے، نہ کہ شرح کا نام ہے۔ شرح کا نام تو شرح المنظومہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ
اللہ ان کا بھلا کرے. اس میں یہ چیز جو ہے وہ آپ نے سمجھنی ہے. علامہ شامی علیہ الرحمہ کیا ہو. پھر جیسے میں نے آپ کو ان کے حوالے سے بتایا، یہ جو ہمارے پاس نسخہ ہے نا یہ والا، میں نے گروپ میں آپ سب کو بھیج دیا ہے. کائنڈلی اس کو گروپ میں سب چیک کر لیجئے گا. گروپ میں میں نے سب کو بھیج دیا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. جن کے پاس دوسرا نسخہ ہے وہ بھی سیم یہی ہے، اور جن کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے وہ یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. دوسرے نسخے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ایک اور نسخہ آپ لوگوں نے لیا ہوگا کتابی شکل میں، تو سیم وہی ہے. ٹھیک ہے تقریباً. ہاں وہ اس میں ایک اور وہ شاید میرے خیال سے وہ حاشیہ پچھلے دنوں بتا رہے تھے مجھے کہ وہ کسی اور نام سے حاشیہ بھی ہے اس کا. لیکن بہرحال ہم نے تو کتاب کو ہی دیکھنا ہے. اب وہ حاشیے میں جو چیزیں آئیں گی وہ ہم بعد میں دیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب تھوڑا سا ہم اس طرف آتے ہیں. اچھا یہ جو ہمارے پاس حاشیہ موجود ہے نا، یہ والا جو والی جو کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں بہت کمال کی چیز یہ ہے کہ اس میں نیچے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افادات ہیں. افادات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تصنیف اعلیٰ حضرت نے نہیں کی ہے، اس کا حاشیہ وغیرہ اعلیٰ حضرت نے تصنیف نہیں کیا، لیکن امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں جہاں جہاں اس مسئلے کے حوالے سے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے گفتگو کی ہے تو اسے ہم نے یہاں پر ہمیں وہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے. بہرحال وہ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، یہ ایک کلام ہے المقدمات السبع، 7 مقدمات. یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو رسالہ ہم آگے پڑھیں گے، اجل الاعلام ان الفتویٰ مطلقاً علی قول الامام، یہ اس میں امام علیہ سنت نے 7 مقدمات بیان کیے ہیں. جب ہم وہاں پڑھیں گے تو وہیں ہم ڈیٹیل سے ان کو دیکھیں گے. یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اضافی طور پر ان کو شمار کیا ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم اس کی مکمل تفصیل جو دیکھیں گے وہ وہیں پر دیکھیں گے. لہٰذا اس سے بھی پریشان نہیں ہونا آپ نے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آگے ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہاں پر جو مقدمات ہیں. اچھا جی، کچھ نسخے کے متعلق کلام فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد اچھا تو میں جو ہے وہ یہ بات ہی اس میں عرض کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا جائے یا آپ سے سوال ہو کہ یہ جو شرح عقود رسم المفتی ہے اس کے مصنف کون ہیں اور جو منظومہ ہے اس کے مصنف کون ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ دونوں کے مصنف علامہ شامی ہی ہیں، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ منظومہ بھی انہوں نے لکھا ہے اور اس کی جو شرح ہے وہ بھی انہوں نے ہی لکھی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال یہاں پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہم ان کی تھوڑا سا سیرت کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھیں گے. الفضل الموہبی میں میں نے امام علیہ سنت کی سیرت کے حوالے سے اتنی گفتگو نہیں کی کیونکہ ان کی سیرت تقریباً سب نے پڑھی ہوئی ہوگی. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تخصص کے حوالے سے ہمارے لیے نیا ہے ان کی کتابوں کے حوالے سے، کیونکہ درس نظامی میں ہم نے جو ہے ان کی کوئی کتاب باقاعدہ سے نہیں پڑھی،
اور نہیں پڑھائی جاتی. اب شاید جا کے کوئی کنز المدارس کے نصاب میں وہ پڑھائی جاتی ہے اجابت الغوث کے نام سے، وہ بھی ابھی پڑھائی جاتی ہے. اب اس میں بھی واللہ عالم کے مکمل تعارف علامہ شامی علیہ الرحمہ کا بیان ہوتا یا نہیں ہوتا، وہ الگ بات ہے. تصوف میں وہ ان کا ایک رسالہ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، اجابت الغوث. لیکن یہاں پر جو ہے، جو چیز آپ کو بتانا مقصود ہے، وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے ہے. محمد امین بن عمر عابدین شامی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو ولادت ہے وہ 1198 ہجری میں ہوئی، اور جو وصال ہے آپ کا وہ 1252 سن ہجری میں آپ کا وصال ہوا. تو اس حیثیت سے آپ کی جو عمر مبارک بنتی ہے وہ بنتی ہے 54 سال، 54 ایئرس. ٹھیک ہے، جو عموماً ہمارے ہاں اگر اس کو فی زمانہ دیکھا جائے تو یہ ایک بہت کم عمر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لوگ جیسے جو بڑے بڑے مصنفین یا اس طرح کے افراد ہوتے ہیں ان کی عمریں 70 80 سال کی بھی ہوتی ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں. لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو عمر بنتی ہے وہ 54 ایئرس، 54 سال بنتی ہے. اور اس کم عمر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرت اور آپ کی تصانیف، یہ یقیناً اللہ کی ہی عطا ہے. ہم اچھا، یہ ایک اور چیز یاد رکھیے گا، یہ یہاں سے آپ کا نسب ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ سید ہیں. ٹھیک ہے، سادات میں سے ان کا تعلق تھا، اور سادات میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ حسینی سید ہیں. ٹھیک ہے، حسینی ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ولادت ہے وہ دمشق میں ہوئی. ٹھیک ہے، دمشق جو ملک شام کا شہر ہے، دمشق میں سن 1198 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ابتدائی تربیت ہوئی وہ آپ کے والد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی تربیت کی. اور بچپن میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کو حفظ کیا. ٹھیک ہے، اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ تجارت کا سلسلہ رکھا. ٹھیک ہے، والد صاحب کے ساتھ تجارت کرتے رہے تاکہ ان کو تجارت کے متعلق بھی چیزیں معلوم ہوں. اور اس کا جو مین پرپس تھا اور مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ بیع و شراء کے جو مسائل ہیں وہ سیکھ سکیں. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو ایک شخص جو ہے وہ آپ کے پاس سے گزرا جو آپ کو نہیں جانتا تھا. اس نے آپ کو سنا اس حال میں کہ آپ قرات کر رہے تھے، تو اس شخص نے جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر زجر کیا. یعنی آپ کی عمر مبارک چھوٹی تھی اور وہ عمر میں بڑا تھا، تو اس شخص نے جو ہے وہ غصے کا اظہار کیا، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے جو ہے وہ اس نے یہ کلمات کہے کہ یہ قرات آپ درست نہیں کر رہے، اور آپ کو ایسے قرات کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ اس شخص نے یہ بیان کی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دو وجوہات اس نے بیان کی
کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں بیٹھ کر آپ قرات کر رہے ہیں یہ محل تجارت ہے، نہ کہ محل قرات ہے۔ لوگ آپ کی قرات سن ہی نہیں رہے اور آپ بیٹھ کر جو ہے وہ قرات کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں کو بھی آپ گناہ گار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ بھی گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ جو ہے اس شخص نے یہ بیان کی، علامہ شامی سے یہ کہا کہ آپ جو قرات کر رہے ہیں وہ قرات ملحونہ ہے، یعنی لحن والی قرات ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ قواعد و مخارج کی جو ہے وہ پابندی آپ نہیں کر رہے۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ جب یہ بات سنی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ پوچھا کہ اس زمانے میں جو بڑے بڑے قراء ہیں وہ کون ہیں؟ تو اس شخص نے جو ہے وہ، یا اس کے بعد جن لوگوں سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے زمانے کے جو بڑے بڑے قراء تھے ان میں سے ایک شخص کا ان کو بتایا، حضرت شیخ سعید حموی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں جو ہے وہ علامہ شامی کو بتایا گیا کہ یہ ہیں۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا کہ ساری چیزیں چھوڑ کر آپ قراءت اور تجوید سیکھنے کے لیے شیخ سعید حموی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس چلے گئے۔ تو اس وقت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ جب وہ وہاں پر تشریف لے کر گئے تو وہاں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ سعید حموی سے جو کتابیں سیکھی اور پڑھی وہ جو ہے وہ ایک تو ہے میدانیہ، اور دوسرا جیسا میں نے کتاب کا ذکر کیا تھا مقدمہ جزریہ اور شاطبیہ، یہ تین کتابیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں پر حفظ کی، ٹھیک ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فن قراءت میں جو ہے وہ کافی مہارت حاصل کی۔ پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نحو اور صرف یہ وہاں پر جو ہے وہ سیکھنا شروع کیا اور اس کو پڑھنا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ شافعی یہ آپ نے جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا وہیں پر، اور متن ضبط اور دیگر جو ہے وہ جو متون ہیں نحو صرف اور فقہ کے وہ آپ نے وہاں پر حفظ کر لی۔ پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں پہنچے، سید محمد شاکر السالمی العمری، ٹھیک ہے، ان کے پاس آپ گئے اور ان سے آپ نے جو ہے وہ علم معقول یعنی منطق و فلسفہ، علم حدیث اور علم تفسیر یہ جو ہیں وہ آپ نے سیکھے پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہیں پر آپ نے کیا کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو فقہ ہے یعنی فقہ حنفی اس کو جو ہے وہ آپ نے پڑھنا اور سیکھنا شروع کیا، اور کتب اصول فقہ اور کتب فقہ یہ آپ نے وہاں پر پڑھے، اور پھر جو ہے وہ اپنے شیخ مذکور یعنی جو آپ کے پیر و مرشد اور استاد تھے انہی کے زمانے میں آپ اپنے زمانے کے علامہ بن گئے، یعنی زیادہ علم والے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے صوفی مزاج شخص تھے، اور آپ جو ہے وہ تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ زہد اور تقوی اور پرہیزگاری کا بھی التزام رکھتے تھے، اور آپ نے جو ہے شیخ محمد شاکر سالمی جن کا ہم نے ذکر کیا ان سے جو ہے وہ آپ نے سلسلہ قادریہ میں بیعت کی ہوئی تھی، اور جو اذکار آپ کو ملے تھے تصوف میں وہ بھی سلسلہ قادریہ ہی کے ملے تھے آپ کو اپنے استاذ محترم اور شیخ مکرم سے۔ تو چونکہ تصوف کا ایک رنگ تھا آپ کے اندر تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے صوفی مزاج صوفی طبیعت کے نرم دل نرم خو جو ہے شخصیت کے مالک تھے۔ اچھا، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اکثر جو وقت گزرتا تھا وہ آپ کتابت
کرتے تھے، یعنی کتابیں تصنیف فرماتے تھے اور لوگوں کے مسائل کا جو ہے وہ آپ جواب دیا کرتے تھے۔ تو کئی کتابیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف فرمائیں اور کئی مختصر مختصر رسائل جو ہیں وہ بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف فرمائے، ان کا ذکر یہاں پر ہم کرتے ہیں۔ اچھا، کئی رسائل آپ نے کئی جو ہے وہ شاگرد بھی پیدا کیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک جو تصنیف ہے آپ کی، ایک ہے حاشیہ کبریٰ، جو منار کی شرح ہے علامہ علائی کی، اس پر جو ہے وہ آپ نے حاشیہ کبریٰ لکھا اور اس کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، نسمات الاسحار علی افادۃ الانوار شرح الانوار، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اسی پر آپ نے حاشیہ صغریٰ بھی لکھا، پھر اسی طرح جو ہے وہ اور آپ کی ایک اور کتاب ہے العقود العالی، اسی طرح ایک اور کتاب ہے عروض اور قوافی کے اندر، یعنی شعر و شاعری کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الکافی لکھی ہے۔ یہ الکافی جو ہے فی العروض بڑی مشہور کتاب ہے شاعری کے اندر، عروض کے اندر، عروض و قوافی میں الکافی، یا اس کا آپ نے ایک اور نام سنا ہوگا متن الکافی، ٹھیک ہے۔ اس کی شرح علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی۔ اسی طرح جو ہے وہ الاشباح والنظائر جو ہے، اس کے اوپر بھی علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک حاشیہ آپ کو ملتا ہے جس کا نام ہے رفع الاشتباہ عن عبارت الاشباح، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی سب سے مشہور ترین جو تصنیف ہے وہ ہے رد المختار۔ یہ در مختار کے اوپر حاشیہ ہے۔ اچھا، اس کو سمجھ لیجئے گا، یہیں پر ہی اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آگے جو ہے وہ آسانی رہے۔ فقہ حنفی میں بہت سارے متون ہیں، آپ نے متون کے نام سنے ہوں گے۔ تو فقہ حنفی میں جو متون ہیں ان میں سے ایک متن ہے، اس کا نام ہے تنویر الابصار۔ تنویر الابصار اس کا نام ہے، اور یہ علامہ شمس الدین تمرتاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، یہ متن ہے۔ جیسے آپ نے قدوری شریف ایک متن ہے، کنز الدقائق ایک متن ہے، اسی طرح ایک متن ہے جس کا نام ہے تنویر الابصار۔ اچھا، تنویر الابصار کی کئی شروحات لکھی گئی، لیکن اس کی ایک بڑی عمدہ جو شرح ہے وہ لکھی گئی در مختار کے نام سے۔ در مختار جو ہے وہ آپ نے نام سنا ہوگا۔ در مختار جو ہے وہ علامہ علاء الدین اصطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے لکھی۔ اچھا، در مختار کے اوپر پھر کئی جو ہے وہ علماء نے حواشی تحریر کیے، جیسے علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ایک حاشیہ اس پر ہمیں ملتا ہے، جو مشہور ہے حاشیہ طحطاوی کے نام سے، حاشیہ طحطاوی علی در المختار، ٹھیک ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ مشہور و معروف جو حاشیہ ہمیں نظر آتا ہے وہ علامہ شامی علیہ الرحمہ کا ہے، اور اس کا نام آپ نے رکھا ہے رد المحتار۔ رد المحتار، یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حاشیہ ہے، اسی کو فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس حاشیے کو لکھنے کی جو وجوہات ہیں، جو باتیں، وہ ساری کی ساری پھر ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے، بیان کریں گے جب علامہ شامی خود ان ابحاث کو لے کر آئیں گے۔ لیکن یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ متن ہے تنویر الابصار، صحیح ہے، متن ہے تنویر الابصار،
اور جو شرح ہے اس کی وہ ہے در مختار، اور اس پر حاشیہ ہے رد المحتار۔ تو جب تک علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ در مختار کی کسی عبارت کی تصحیح بیان نہیں کرتے، تب تک جو ہے اس پر فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ تو ان ساری چیزوں کے اندر جو معتبر قول مانا جاتا ہے وہ علامہ شامی علیہ الرحمہ کے قول کو مانا جاتا ہے۔ علامہ شامی حاشیے میں جس کی توثیق بیان کرتے ہیں اسی قول پر پھر فتویٰ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو رد المحتار یعنی فتاوی شامی تحریر فرمائی، کیا وہ مکمل تحریر کی تھی یا نامکمل تھی؟ تو اکثر علماء اس طرف آتے ہیں کہ جو شامی ہے وہ آپ نے مکمل تحریر نہیں کی، یعنی یہ آپ کی زندگی کی آخری تصانیف میں سے تھی، تو آپ نے اس کو مکمل تحریر نہیں کیا، کچھ حصہ اس کا رہ گیا، اور وہ آپ کے بیٹے حضرت علاء الدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ مکمل کی، اور اس میں انہوں نے اس کا جو نام رکھا وہ قرۃ عیون الاخیار، وہ انہوں نے اس کا نام رکھا قرۃ عیون الاخیار لتکملۃ رد المحتار علی الدر المختار، ٹھیک ہے۔ پھر فتاوی حامدیہ کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ایک حاشیہ لکھا ہے علامہ شامی نے، العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ، ٹھیک ہے، اور یہ شامی لکھنے کے دوران ہی آپ نے یہ بھی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بیضاوی شریف کے اوپر آپ کا حاشیہ ہے، مطول کے اوپر آپ کا حاشیہ ہے، اور شرح الملتقى یہ جو فقہ کی کتاب ہے اس پر آپ کا حاشیہ ہے، نہر الفائق جو کنز الدقائق کی شرح ہے اس پر آپ کا جو ہے وہ حاشیہ ہے۔ اسی طرح اور بھی دیگر جو ہے وہ مختصر رسائل اور کتابیں جو ہیں وہ ہیں، انہی میں سے ایک جو ہے وہ آپ کا منظومہ رسم المفتی بھی ہے جو ہم پڑھیں گے، اور اس کی پھر شرح آپ نے خود جو ہے وہ تحریر فرمائی، شرح منظومہ رسم المفتی، ٹھیک ہے۔ اور بھی یہاں پر آپ کے سامنے کئی کتابیں گنوائی گئی ہیں، تقریباً اللہ آپ کا بھلا کرے 53 کے قریب 53 کے قریب جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتابیں تصنیف فرمائی، اور ایک ان کی بڑی دلچسپ کتاب ہے، وہ ہے مقامات حریری کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ جو ادب میں بڑی زبردست کتاب ہے۔ تو علامہ شامی نے ایک مقامات لکھی ہے مقامات حریری کی طرح، لیکن اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شیخ محترم کی جو ہے وہ تعریف بیان کی ہے، مدح بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو وصال ہوا وہ بدھ کے روز سن 1252 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ بہرحال یہاں سے انشاءاللہ الکریم آج تو ہم نے علامہ شامی کے تعارف کے حوالے سے یہ چیزیں دیکھی۔ یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ منظومہ ہے عقود رسم المفتی کا، اور یہ پہلے آپ کو نظم کی صورت میں یہ نظر آ رہا ہوگا، اس میں اشعار بیان کیے گئے ہیں، اچھے خاصے اشعار ہیں۔ یہ اشعار جو ہیں وہ پہلے یہاں پر بیان ہوئے، اس کے بعد جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقدمہ ہے اور آپ کی گفتگو ہے۔ تو ہم ان اشعار کو جو ہے وہ اس طرح سے پڑھیں گے کہ آپ کو مضمون سمجھ میں آ جائے، آپ کو ٹاپک سمجھ میں آ جائے، لفظ ٹو لفظ ان کی شرح کرنا، عبارات کو بیان کرنا اور ان پر اعراب لگانا، یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم اس طرح سے نہیں کریں گے، کوشش یہ کریں گے کہ جو چیز علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم اس کو سمجھیں، نہ کہ صرف و نحو اور عبارات اور تراکیب کے قیل و قال میں اپنا وقت لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو کل آپ نے یہی سے ان کو جو ہے وہ پڑھ کر بھی آنا ہے، ان اشعار کو بھی دیکھنا ہے، انشاءاللہ الکریم ہم پھر جو ہے وہ ان کو دیکھیں گے۔ اچھا، آپ نے اشعار کون سے دیکھنے، یہ دیکھیے شروع کے جو اشعار ہیں نا،
پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، یہ جو ہے یہاں سے اعلم بان الواجب اتباع ما ترجیحه عن اہلہ قد علم او کان ظاہر الروایت ولم یرجحوا خلاف ذاک فاعلم. یہ جو ہے اوپر سے لے کر یہاں تک آپ نے یہ دو اشعار بھی، یہ خاص طور پر، اور اوپر کے جو اشعار حمد و صلات والے یہ آپ نے پڑھ کے آنے ہیں، انشاءاللہ پھر ان پر گفتگو کریں گے. آج کا لیکچر یہیں تک ہے، اگر کوئی سوال ہے تو ارشاد فرما دیں. جی یہ حاشیے کا نام لے رہے ہیں سعد المفتی. جی کوئی سوال ہے؟ کیوں یہ عالم تک جو ہے وہ کم لگ رہا ہے، آپ کو زیادہ کر دیں؟ ارشاد فرمائیں. وقود رسم المفتی کا با محاورہ ترجمہ کیسے ہوگا؟ اشعار کی ترجمے میں آپ کو بتا دوں گا، جو اس کی شرح ہے اس کا ترجمہ آپ خود دیکھ لیجئے گا. وہ جب میں اس کی وضاحت کروں گا نا تو شعر کا ترجمہ ویسے ہی آپ کو آ جائے گا، وہ اتنا مشکل ہے نہیں. آپ تخصص کے آپ کے پیپر ہوں گے، آپ کے اولیٰ ثانیہ کے نہیں ہوں گے کہ وہ آپ سے جو ہے وہ اس کی صرفی نحوی گفتگو پوچھیں گے. یہ تو آپ کو بھی سینس ہونا چاہیے اس حوالے سے. اچھا، کل سے میں نے ارادہ یہ کیا ہوا ہے کہ ہم کلاس جو ہے وہ تقریباً 9:30 بجے لے لیں. اگر تو کیا آپ سب کو آسانی رہے گی اس حوالے سے، 9:30 بجے کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. میرے خیال سے سب اسی کے لیے ہی تیار تھے کہ 9:30 بجے کلاس ہو جائے. ہاں، اگر ہم 9:30 بجے کلاس لیں گے تو اس میں جو ہے وہ کافی فائدہ ہو سکتا ہے، ہمارے پاس آگے پھر ٹائم بچے گا نا. اچھا نہیں نہیں نہیں، 3 نہیں آئے ہیں ابھی. 10 بجے بہت لیٹ ہو جاتے ہیں. اچھا آپ 10 بجے تراویح سے فری نہیں ہوتے؟ 10 بجے ہوتے ہیں فری، تو آپ 10 بجے کلاس میں بھی ہوتے ہیں؟ تراویح کے دوران آپ کلاس جوائن کر لیتے ہیں؟